قرآن و اہل بیت انسان کا نصیب ہے۔ قرآن و اہل بیت محبوب کے حبیب ہیں۔ قرآن و اہل بیت اللہ کے قریب ہیں۔ قرآن و اہل بیت حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر لاکھوں درود آلِ رسالت معاب پر ہر دور کے نقیب ہیں۔ میدان میں جب آئے شہ عرش پناہ میدان میں جب آئے شہ عرش پناہ بولا بن سعد کیجئے بیعت یا شاہ منہ پھیر کے تب غصے سے سرور نے کہا منہ پھیر کے تب غصے سے سرور نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ میدان میں جب آئے درود پڑھیں جو شبیر کا زندان میں لائے خدا سر جو شبیر کا زندان
خاندان میں لائے خدا، بھائی کے سر کو کیا زینب مستن سلام، تھا گرفتار صلاح سے جو زمانے تعظیم کو لے کر شاہ مظلوم کا نام، اٹھا تعظیم کو لے کر شاہ مظلوم کا نام، دشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگے، سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے، سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے، سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس کر سر کو عقیدہ سے یہ زینب نے کہا، دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا، اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا، اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا، رو رہے تھے سبھی روکتے ہی کہاں تھے سر شبیر کی آنکھوں سے روا تھے آنسو، سر شبیر کی آنکھوں سے روا تھے آنسو، حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا، سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا، چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہیں بابا، آپ کے ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، آپ کے ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا، آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا، آگ خیموں میں لگی جل گیا سامان سارا، چھن گئے میرے گوہر جل گیا میرا کرتا، روتی پھرتی تھی میں دشت بلا میں تنہا، روتی پھرتی تھی میں دشت بلا میں تنہا، نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سایہ بابا، پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، روتے روتے ہوئے خاموش سکینہ
ابن کے میں تیری مصیبت کے نثار میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے پر سکینہ نہ ہلے اپنی جگہ سے جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچے چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچی چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچی بیبیاں غسل جو دینے لگی بچی کو وہاں پیرہن خون بھرا پسلیوں میں تھا چاک ہو گئے زخموں میں تبدیل جو دوروں کے نشان دیکھ کر لاش کو اس حال میں رونے لگی ماں دیکھ کر لاش کو اس حال میں رونے لگی حشر تھا دختر سلطان مدینہ کے لیے لوگ سر پیٹ کے روتے تھے سکینہ کے لیے لوگ سر پیٹ کے روتے تھے سکینہ کے لیے کانپتے ہاتھوں سے عابد نے بنائے دفن کی اس میں حسین ابن علی کی دولت نہ سنی اور نہ دیکھی کہیں ایسی غربت دل بھر آیا تو ہوئے حد سے زیادہ دل بھر آیا تو ہوئے حد سے زیادہ بچی کے حال پہ سب کچھ غم روتے تھے قبر حلقے میں لیے اہل حرم روتے تھے قبر حلقے میں لیے اہل حرم روتے تھے قید سے ہو السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات سامعین گرامی عداوت آل محمد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے
دشمنان اسلام، دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنان آل پیغمبر کے طرز عمل، طرز فکر اور تاریخی پس منظر پر گفتگو کرتے کرتے سلسلہ کلام اب اس منزل پہ پہنچا ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عداوت رکھنے والوں کے سامنے کیا کیا منصوبے ہیں اور محافظین اسلام کے پاس ان منصوبوں کو رد کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے۔ اس سلسلے میں کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ فتح مکہ کے مرحلے تک وہ اسلام دشمنی جو کفر کی صورت میں ہو رہی تھی، فتح مکہ کے ساتھ ہی اس اسلام دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہ عداوت جو کافر کی طرف سے تھی وہ تو اپنے انجام کو پہنچی، لیکن اسی فتح مکہ کے مرحلے پر وہ عداوت جو حسد کے نتیجے میں ہو رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اب اسلام کے سائے میں عداوت پروان چڑھنے لگی۔ اسلام دشمنی اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا لباس پہن کر شروع ہو گئی۔ اب ایک نیا گروہ جماعت اسلامی میں شامل ہوا ہے کہ جس کو نہ اسلامی عقائد سے کوئی دلچسپی ہے لیکن منفی دلچسپی ہے، یعنی اس نوعیت کی دلچسپی ہے کہ وہ ان اصولوں کو، ان نظریات کو، ان عقائد کو رد کرنا چاہتا ہے اور اسلام کی تمام کامیابیوں کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہے۔ اس کے شب و روز کا سب سے بڑا نصب العین، سب سے بڑا مقصد اسلام کو ختم کر دینا ہے اور ہر اس ذات کو نقصان پہنچانا ہے جس کو نقصان پہنچا کر بانی اسلام کو اذیت دی جا سکے۔ اس گروہ کے ساتھ ساتھ اسلام میں پہلے سے دو جماعتیں موجود ہیں، ایک تو ان مخلص مومنین کی کہ جو فکر اسلامی سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اسلام کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار بھی ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو قربانیاں دیتے بھی ہیں، اور دوسرا گروہ تعداد کے اعتبار سے کثیر ترین گروہ، درجے کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان لوگوں کا گروہ ہے کہ جن کے لیے اپنی ذات پہلے ہے اور اسلام کے تقاضے اس کے بعد ہیں۔ جب تک اسلام کا تحفظ ذات کے تقاضوں کے ساتھ ہو تو وہ بہت اچھے مسلمان ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، تمام ظاہری کیفیات ایک مومن کامل جیسی ہیں۔ ان میں تھوڑے تھوڑے درجے کے فرق کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں کہ راہ خدا میں اگر دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو دولت بھی دیتے ہیں، اگر کہیں محنت کی ضرورت ہے تو تھوڑی بہت محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ظرف قربانی کی ایک حد ہے۔
وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک وہ حد اجازت دیتی ہے. جہاں اتنی بڑی قربانی مانگ لی جائے جو ان کے ظرف سے زیادہ ہو تو وہاں اس قربانی سے بھی انکار، اور جس کے لیے قربانی مانگی جا رہی ہو اس کام سے بھی انکار. تو ان کا اسلام میں رہنا اور اسلام کے لیے مفید رہنا اسی وقت تک ہے جب تک ان سے ان کی ہمت و استطاعت سے بڑھ کر قربانی نہ طلب کر لی جائے. میدان جنگ میں نفری دکھانے کے لیے، اپنی عددی قوت دکھانے کے لیے تو ان کی تعداد بہت مناسب اور موزوں ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں کہیں سختی کا وقت آ جائے اور لڑنے والوں کی جان پہ بن جائے تو پھر ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ مفید ہیں بشرطہا و شروطہا. عام حالت میں یہ مفید ہیں اسلام کے لیے، لیکن اگر کہیں ان کے مفاد کو ٹھیس پہنچی تو وہاں پر اسلام خدا حافظ. ان تین گروہوں کے علاوہ اسلام دشمن جو اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، اسلام دوست، اور وہ کہ جو ہیں تو مسلمان اسلام دوست بھی نظر آتے ہیں لیکن مصلحتوں کے تابع بہت سے اگر مگر کے ساتھ ان کا اسلام چلتا ہے. یہ ہو تب تو اسلام ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اسلام نہیں ہے. یہ تین گروہ تو اسلام کے اندر ہے. اس کے علاوہ خارجی دنیا میں مسلمانوں کی صفوں سے باہر ایک اور طبقہ ایسا موجود ہے جو مسلم معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے، اور یہ دلچسپی بھی منفی نوعیت کی ہے. یہ کون سا طبقہ ہے؟ دنیا بھر کی سیاست کا یہ قاعدہ ہے کہ ہمسایہ کبھی طاقتور نہیں ہونا چاہیے. یہ بین الاقوامی سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے، اور اس اصول کو باقاعدہ یورپ کے سیاسی فلسفی میکیاولی نے بھی ضابطے کی شکل دی، اور ایشیا کے ایک سیاسی فلسفی چانکیا نے بھی اس کو باقاعدہ اصول کی طور پہ اپنایا کہ کبھی ہمسائے کو طاقتور نہ ہونے دو. عملاً ہر حکومت کی سیاست یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہمسایہ اگر کمزور ہے تو کمزور رہے، یہ تو قبول ہے. ایسی صورت میں وہ ہمسایہ محفوظ بھی ہے، اس کے معاملات سے بڑی طاقت کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی وقت ہمسایہ طاقتور ہونے لگے تو اب جو قریب کی طاقتور ریاستیں ہیں ان کی نیندیں حرام ہونے لگتی ہیں. ماضی میں بھی یہی اصول تھا، آج بھی یہی اصول ہے. اب صورت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کم و بیش پورا جزیرہ نما عرب، خاص طور پر وہ عرب کہ جو ایک طرف ایران سے ملتا تھا اور دوسری طرف بحر قلزم کے ساتھ ملتا تھا، کہ جس کے دوسری طرف یورپ کے وہ علاقے تھے کہ جہاں رومن امپائر ایک عظیم سلطنت قائم تھی. عرب کے دو طرف دو بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، ایران کے اندر کسرا کی بادشاہی اور روم میں قیصر کی بادشاہی. رومن امپائر ادھر اور ایرانین امپائر اس طرف. یہ دو بڑی سلطنتیں گھیرے ہوئے تھیں جزیرہ نما عرب کو، اور جزیرہ نما عرب کی کیفیت یہ تھی کہ یہاں سرے سے بادشاہت کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں مرکزی حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا. قبائل تھے، وہ قبائل اپنے داخلی قانون رکھتے تھے اور ان قانونوں پر بڑی سختی سے عمل ہوا کرتا تھا.
اپنا نظم و نسق، اپنا نظام اس قبائلی ضابطے کے تحت چلاتے تھے۔ یہ تمام قبائل ایک بڑے ڈھیلے ڈھالے سے نظام میں ایک دوسرے سے بھی نتھی ہوتے تھے۔ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ بین القبائلی قوانین تھے کہ جن کا لحاظ کیا جاتا تھا کہ اگر ایک قبیلے کے اندر کا کوئی شخص دوسرے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے تو اب اس قبیلے کے ساتھ دوسرے قبیلے کا جو بھی رویہ ہوگا وہ پورے اس قبیلے کے ساتھ رویے کے مترادف ہوگا جس کا یہ نمائندہ ہے۔ چنانچہ دوستی اور دشمنی کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا یہ کس قبیلے کا آدمی ہے، کہیں اس سے دشمنی ایک بہت بڑے قبیلے کو ہمارا دشمن نہ بنا دے، اور اس کی دوستی ہمیں پورے ایک بڑے قبیلے کا حلیف بنا دے گی۔ یعنی تمام چیزوں میں یہ دیکھا جاتا تھا کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ پورا نظام انہی قبائلی اس کے اصول کے تحت چلتا تھا۔ آپ جب کبھی سرزمین مکہ کی بات پڑھیں گے یا سنتے ہیں، واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ظہور کے وقت، اعلان نبوت کے وقت کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ مکے کا والی تھا، مکے کا گورنر تھا یا مکے کا بادشاہ تھا۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے۔ مختلف قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار ہے، ہر خاندان کا ایک سردار ہے۔ اب اگر قبیلہ بڑا ہے تو پھر سردار بھی بڑا ہے، اگر قبیلہ چھوٹا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا سردار بھی چھوٹا ہے۔ چونکہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قریش میں بنی ہاشم بڑے عزت مرتبے والے شخصیتیں تھے، اس لیے بنی ہاشم کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ مکے کے چند بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک باعزت گھرانے کا سربراہ ہے۔ ورنہ کوئی بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی کہ اس کے حکم کے تحت، یعنی بنی ہاشم کا جو سربراہ ہوگا وہ تمام دوسرے مکے والوں پہ حکم چلائے گا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا حکم اس کے قبیلے تک محدود رہے گا، بنو امیہ کے سربراہ کا حکم اس کے قبیلے تک محدود رہے گا۔ تو اس طرح سے ایک ایسی سرزمین تھی عرب کہ جس میں سرے سے کوئی بڑی حکومت کا تصور نہیں، کوئی نظام حکومت نام کی چیز نہیں، قبیلے ہیں الگ الگ۔ چنانچہ ایسی صورت میں ادھر روم والوں کو بھی عرب سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ادھر ایران والوں کو بھی عرب سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا عرب ان کو بالکل قبول ہے۔ کبھی ضرورت پیش آئی تو رومنز نے ان سے خراج مانگ لیا، اگر چڑھ دوڑے اپنی فوجیں لے کے تو انہوں نے کچھ رقم دے دلا کے ان کو مطمئن کر دیا۔ کبھی ایران والوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تو ان کو تحفے تحائف دے کے رخصت کر دیا۔ بھائی اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ مملکتیں بھی ان کی اس کیفیت کو قبول کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر سرزمین عرب میں اسلام کے آتے ہی ایک بڑی تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ مدینے میں ایک باقاعدہ سلطنت وجود میں آ گئی۔ جیسے جیسے یہ سلطنت پھیلتی گئی ویسے ویسے یہ جو ارد گرد کے حکمران تھے ان کو تشویش ہونے لگی کہ اب تو عرب ایک منظم طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اب ایک باقاعدہ حکومت بنتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب ان کے ذہنوں میں ایک کھٹک پیدا ہونے لگی، نگاہیں ادھر متوجہ ہو گئیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کیفیات ہیں۔ اسی اثنا میں مدینے کے حکمران کی طرف سے، یہ پیغمبر اسلام کی طرف سے ان حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط گئے تو اب یہ چونکے کہ یہ اتنی بڑی سلطنت ہو گئی ہے کہ ہم جو اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں ان سے براہ راست ان کا حکمران کلام کرے، براہ راست ہمیں پیغام دے۔ یہ بات ایران والوں نے اپنے طور پر رد عمل کا اظہار کیا، روم والوں نے اپنے طور پر رد عمل کا اظہار کیا، لیکن یہ رد عمل تمام تر ایک طرح سے اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ عرب اب ہمارے لیے خطرہ بننے جا رہا ہے۔ اس لیے پوری کوشش ہے کہ اس عرب کے اس بڑھتے ہوئے اقتدار کو کم کیا جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اسلام میں ایک لڑائی عہد رسالت میں سن 7 ہجری میں ہوئی تھی، جنگ موتا کے نام سے، کہ جنگ موتا سرزمین شام پر جہاں پر رومن امپائر کی سلطنت تھی،
شام کا علاقہ رومن حکومت نے اپنے علاقے میں رکھ رکھا تھا، عیسائی تسلط میں تھا، تو شام کی سرحدوں پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں جنگ موتا ہوئی تھی، جس میں حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید ابن حارثہ، 3 جرنیل اسلام کے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تھے۔ تو جنگ موتا کا واقعہ پہلی ٹکر تھی جو رومنز کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں زید ابن حارثہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو باقاعدہ ایک لشکر دے کر اس بات پہ متعین کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے حضور خود ایک فوج کو ترتیب دے کر غزوہ تبوک کے طور پر روانہ ہوئے تھے اور تبوک کے مقام تک گئے تھے، لیکن اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، رومن فوجیں مقابلے میں نہیں آئی تھیں، اور اس غزوے میں بغیر جنگ کیے حضور واپس آئے تھے۔ یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں جناب امیر شریک نہیں ہے۔ جناب علی ابن ابی طالب اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جناب علی کو جناب رسالت مآب مدینے میں اپنا نائب و جانشین بنا کر غزوے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں جنگ کیے بغیر مسلمان واپس آ گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کو علی کی تلوار کے علاوہ اور کسی کی تلوار راس آتی ہی نہیں تھی۔ تو بہرطور وہ ایک مرحلہ تھا کہ جہاں رومنز کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اب مسلمان ایک طاقت بن رہے ہیں، تو اب یہ جو بیرونی قوتیں تھیں اب انہوں نے یہ بھی پوری طرح سے محتاط ہیں کہ عرب ایک مسلم طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ اب گویا 4 فریق ہو گئے، 3 مسلمانوں کے اندر اور 1 وہ جو مسلمانوں سے باہر ہیں۔ اب ذرا تیزی سے یہ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے ہر فریق کے جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچئے کہ اس کے لیے بہترین لائحہ عمل کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو دشمنان اسلام ہیں اور اسلام کی صفوں میں شامل ہیں، ان کے پیش نظر بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو ان کی تمام تر حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بقا، اسلام کا فروغ، اس کا انحصار ہے ان چند لوگوں پر جو اسلام سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، جو اسلام کے حقیقی ہمدرد ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا داروں کا گروہ، یہ بھیڑوں کا گروہ ہے، اس کی گلہ بانی اگر کوئی چابک دستی سے کرے گا اور ان کے مفادات کو تسکین پہنچانے کے کچھ وسائل فراہم کر دے گا تو یہ بآسانی ادھر سے ٹوٹ کر کسی اور طرف جا کے مل سکتے ہیں۔ تو ان سے تو انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ان کو اسلام دشمنوں کو اگر اندیشہ ہے تو ان اسلام دوستوں سے کہ جن کا وجود اسلام کی تقویت، اسلام کی طاقت اور اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ تو اب ان کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ گروہ کہ جو اسلام کا حقیقی مددگار ہے وہ کسی صورت سے ختم ہو جائے۔ وہ ختم ہو جائے تو باقی جو بھیڑ ہے اس پہ قابو پا لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہترین صورت ان کے نقطہ نظر سے بہترین سیاست یہ ہوگی کہ یہ جو عوام کا گروہ ہے اس کو کسی صورت سے ٹکرا دیا جائے ان چند لوگوں کے ساتھ، چند ہستیوں کے ساتھ کہ جو اسلام دوست ہیں۔ اس کے نتیجے میں جب یہ ہجوم ان سے ٹکرائے گا تو وہ اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان کو منمانی کرنے کا سنہرا موقع مل جائے گا اور یہ اسلام کو جیسے چاہیں گے نقصان پہنچا سکیں گے۔ ان کی سیاست کامیاب تب ہوگی جب یہ اکثریت کا جو گروہ ہے یہ ٹکرا جائے ان چند شخصیتوں سے، اس چھوٹے سے گروہ سے کہ جو حقیقی معنوں میں اسلام کا مددگار گروہ ہے۔ تو اب ان کی تمام تر سوچ ان خطوط پر ہونی چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ ان کی سیاست کامیاب ہوئی۔ اب دوسری طرف جو عوام الناس کا گروہ ہے ان کی تمام تر دلچسپی تو اپنے مفادات کی طرف ہوگی۔ وہ یہ دیکھیں گے بعد رسول کہ اب انہیں
کیا کچھ کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں حاصل کر سکیں، وہ تمام خواب جو انہوں نے زندگی بھر دیکھے ہیں ان کی تعبیر کیسے حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ان کی نگاہ اقتدار کی طرف ہوگی۔ اگر اسلام کے پاس کوئی دولت ہے تو اس دولت کی طرف ہوگی، اگر اسلام کوئی کسی طریقے سے ان کے مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پھر اسلام کی طرف بھی ان کی توجہ ہوگی، بشرطے کہ ان کے مفاد کو پورا کر سکے۔ تو ان کی توجہات تمام تر ادھر ہوں گی۔ وہ جو دینداروں کا گروہ ہے ان کے پیش نظر تو یہی صورتحال ہوگی کہ دین کو پوری طرح بچایا جائے ان ہاتھوں سے کہ جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ دنیا دار جو دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دینے پہ آمادہ ہیں، ان کے اوپر کبھی اتنا سخت وقت نہ آئے کہ جہاں پر ان کا دین امتحان میں پڑ جائے اور وہ دین کو چھوڑ کر اپنے مفادات کی طرف لپک جائیں۔ تو وہ ان کی تمام تر فکر ایسی ہوگی، اور وہ جو بیرونی خطرہ ہے اس کی فکر ان کو ان تینوں گروہوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مسلمان کس کس گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے تو تمام تر تصور یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ اسلام اور اسلام کے نام لیوا ختم کر دیے جائیں اور یہ حکومت توڑ دی جائے۔ انہیں اس سے کیا غرض کہ یہ آپس میں کس ان میں طبقے کون کون سے ہیں، یا ان میں سے کن سے ٹکرانا چاہیے اور کس سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اب ان چار گروہوں کے مقاصد کو سامنے رکھیے، اور ان چاروں سے اوپر ایک ہستی ہے جو بعد رسول ذمہ دار ہے کہ اسے اسلام کے کاروان کو کامیابی سے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بظاہر اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، بظاہر وہ سلطنت سے وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ جس مقام اور منصب پہ فائز ہے وہاں وہ اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے محتاج نہیں ہے کہ سلطنت ہو تبھی وہ حکم نافذ کرے۔ جناب والا، یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے، ملک عظیم بھی دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی ہے۔ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اقتدار ہو تب اس کا حکم چلے، تلوار ہو تب اس کا حکم چلے۔ وہ اپنی حکمت سے بھی کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے حکم کا پابند کر سکتا ہے۔ اب اس کے سامنے یہ چاروں گروہ ہیں، اسے بھی معلوم ہے کہ اسلام کا تحفظ اگر ہے تو اس مٹھی بھر لوگوں کے بقا میں اسلام کا تحفظ ہے کہ جن کو مٹانے کا تہیا کیے ہوئے ہے وہ گروہ کہ جو اسلام دشمن ہے۔ اسلام دشمن گروہ کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسلام پسندوں کا وہ چھوٹا سا گروہ ہے، اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ اکثریت جو ہے، یہ بھیڑ جو ہے، یہ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، یہ اقتدار کے مسند پہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر جو بھی بیٹھا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ بیٹھنے والا زید ہے یا بکر ہے، کوئی بھی بیٹھا کرے وہ اس کے سامنے سر نیاز جھکا دیں گے۔ اور اس کی نگاہ میں یہ بھی ہے کہ کچھ خارجی دشمن ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان تمام عناصر کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی سیاست یہ ہے کہ اسلام دشمنوں کو ان کے مقاصد میں ناکامیاب ہونے دے۔ ان کا مقصد عظیم کیا ہے؟ ان کا مقصد عظیم یہ ہے کہ اسلام دوستوں کو ٹکرا دیا جائے عوام کے ساتھ، اسی میں ان کی کامیابی ہے نا۔ تو ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی عقل کس حد تک تھی، لیکن جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ عقل و شعور کا اگر تھوڑا سا بھی مادہ ہوا تو ان کا مفاد اس میں ہے کہ کسی صورت سے مسلمانوں کے وہ دو گروہ کہ جو ذرا کمزور مسلمان ہیں وہ حقیقی اور طاقتور مسلمانوں سے ٹکرا جائیں، نتیجتاً حقیقی مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور ان کمزور مسلمانوں کی کمزوری اس حد تک ہے کہ آج یہ ادھر ہیں، کل ان کو توڑ کر ادھر بھی لیا جا سکتا ہے، تو ان کو گمراہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے اصل خطرے کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا نشانہ تو اسلام دوست ہیں، تو وہ جو اسلام کا نگران ہے، جو اسلام کا محافظ ہے، اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ ان چند اسلام دوستوں کو بچا لے جن کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پیش آئے گی ان کا ایک ایک فرد کئی فوجوں کے کیے ہوئے کام کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ جو ان کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، جو اسلام کے تباہ کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں، ان کو یہ رد کریں۔ اس کام کے لیے ان کو بچا کے رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ان کی سیاست کا یہ بھی تقاضا ہوگا، وہ جو اسلام کے مجموعی نظام کا نگران ہے، اس کی سیاست کا تقاضا یہ بھی ہوگا کہ یہ جو عوام الناس ہیں، یہ جو لوگوں کی بھیڑ ہے، یہ ان کے مفادات کو کسی صورت سے اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے کہ اگر تم اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود بھی مسلمان رہنا اور اسلام کے نام کو بھی اوپر رکھنا۔ اگر اسلام کو تم نے پس پش ڈال دیا تو پھر تمہیں کوئی مفاد نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ جذبہ لوگوں تک پہنچ جائے، یہ احساس لوگوں تک پہنچ جائے کہ ان کی بقا اسلام کی بقا کے ساتھ ہے، تو یہ بھی اس منتظم کے انتظامی صلاحیت کا کارنامہ ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ گروہ کہ جو دشمنان اسلام ہے، اس دشمنان اسلام کو ختم کر دے، مٹا دے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ بات اس سے پہلے، اب تو نائب ہے نا رسول کا، اس سے پہلے جب رسول کی ذات گرامی موجود تھی تو یہ کام رسول بھی کر سکتے تھے کہ دشمنان اسلام کو ختم کر دیتے، لیکن رسول کے ہاتھ پر دشمنان اسلام نے بیعت کی تھی، رسول کے سامنے آئے تھے، رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ کل میں وضاحت کر چکا کہ رسول کے شایان نشان نہیں تھا، رسول کے منصب کے خلاف تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو فوراً تہہ تیغ کر دیتے۔ اس لیے اب جانشین رسول بھی تہہ تیغ نہیں کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ ہم تو تب مانے جانشین رسول کے عقل و دانش و حکمت کو کہ وہ ان دشمنان اسلام سے بھی ایسے کام لے لے کہ جو اسلام کے فائدے میں جائیں۔ جناب والا، ابتدائے اسلام کی یہ سیاسی گتھیاں ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے کم از کم، چاہے ویسے سیاست سے آپ کو دلچسپی نہ ہو، لیکن بہرطور ان چیزوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھیے گا تو پھر آپ کو منظر پوری طرح واضح نظر آئے گا، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ کسی نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور کون کس بری طرح ناکام ہوا۔ اگر میں نے تیسری یا چوتھی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ تاریخ کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتے رہے تو صحیح فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو حاسد ہیں وہ انجام کار، وہ ناکام ہوں گے، یعنی وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جو ان کے مقاصد نہیں حاصل ہو سکیں گے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو جز جز کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی جو کل دشمنان اسلام تھے وہ تو صاحبان اقتدار بھی ہو گئے، حکومت بھی مل گئی، مملکت بھی مل گئی، اور جن کو محافظین اسلام کہا گیا تھا وہ مسلسل مصائب کا نشانہ بنتے رہے، تکالیف اٹھاتے رہے۔ تو ہم نے کہا کہ دشمنان اسلام کامیاب ہو گئے اور محافظین اسلام ناکام ہو گئے۔ ہم نے یہ کہا، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا تو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم دشمنی رکھتے ہو تو لو، ہم تو اپنے محبوب بندوں کو یہ کچھ عطا کر رہے ہیں، چھین سکتے ہو تو چھین کے دکھاؤ، لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ تو اللہ کا کیا چیلنج بیکار گیا؟ کیا اللہ کا جو کوئی دعویٰ تھا وہ نعوذ باللہ غلط ثابت ہوا اور دشمن کامیاب ہو گئے، حاسد کامیاب ہو گئے؟ نہیں کامیاب ہوئے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم تاریخ کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ کے پھر اس کے اجزاء کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ذرا پوری تصویر سامنے رکھیے، ہر ایک کے مقصد کو سامنے رکھیے، پھر نتائج کو دیکھتے جائیے۔
میں نے چاروں کے مقاصد عرض کر دیے. دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں، پھر ایک تیزی سے دوہرا دوں، دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ جو اکثریت ہے، جو عوام کا ہجوم ہے، وہ ٹکرا جائے ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. دوسری طرف جو دنیا دار طبقہ ہے اکثریت کا، ان کو اپنے مفاد سے دلچسپی ہے. انہیں جو عوام الناس کی نچلی سطح ہے وہ چاہتے ہیں 2 وقت کی روٹی اطمینان سے ملتی رہے، چاہے کوئی دے. ان میں سے کچھ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ چھوٹے سے عہدے مرتبے مل جائیں، جس کے ذریعے سے بھی مل جائیں، ان کے لیے یہی پسندیدہ ہے. کچھ کی ذرا نظریں اور وسیع ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں سلطنت مل جائے تو ہم اس کو حاصل کر لیں. یہ ان کے مقاصد ہیں، وہ اس کو حاصل کرنا چاہیں گے. یہ میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں جب چراغ نبوی فانوس قبر کے اندر قیام پذیر ہو گیا ہے، جب حضور کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس کے فوراً بعد کا منظر کیا بنتا ہے. تو اب عوام کا یہ نقطہ نظر ہے، اور جو خواص ملت ہیں وہ بہرطور اسلام کا دفاع چاہتے ہیں، اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بیرونی دشمنان ہیں، جو بیرونی ممالک کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر اسلام دنیا سے ختم ہو جائے اور یہ طاقت دم توڑ دے. یہ 4 عناصر ہیں جو میدان سیاست میں اپنی اپنی بساط بچھائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک سیاست کا اصول ایک جملے میں پہلے عرض کر دوں تاکہ نتائج کو سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو. دیکھیے، مسئلے کے 2 حل ہوتے ہیں، آج کل بھی یہ لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں. ایک حل فوجی حل ہے مسئلے کا، اور ایک حل سیاسی حل ہے مسئلے کا. فرق کیا ہے فوجی حل میں اور سیاسی حل میں؟ فوجی حل وہ ہوتا ہے کہ جہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسئلے سے بڑی طاقت استعمال کی جائے اور پھر مسئلہ حل ہو. اصل مسئلے سے بڑی طاقت صرف کی جائے، نتیجتاً مسئلہ دم توڑ دے گا. پوری قوت استعمال کر لی جائے جو مسئلے کو ختم کر دے، ایسے حل کو فوجی حل کہتے ہیں. اور سیاسی حل کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ بڑا ہو اور بہت معمولی سی طاقت استعمال کی جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. جہاں کم طاقت استعمال کر کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں، کم طاقت اتنی کم کہ محض چند جملوں کی بات چیت. یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ سیاست میں مذاکرات کیے جاتے ہیں. مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ مال لگ رہا ہے، نہ اسلحہ صرف ہو رہا ہے، نہ دولت لگ رہی ہے، فقط چند الفاظ خرچ ہو رہے ہیں. اگر ان الفاظ سے کسی قوم کی دولت بچ جائے، کسی قوم کی طاقت بچ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چند لفظوں نے ایک بڑی طاقت کو بچا لیا، کم قوت نے بڑی قوت کو حاصل کر لیا. تو یہ سیاسی حل ہے. بس یہ پیش نظر رکھیے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہو رہی ہے، جس میں 4 افراد اس کھیل میں شریک ہیں، اس سیاست کے کھیل میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اپنا مقصد حاصل کیا اور کتنی طاقت صرف کر کے حاصل کیا. اور اسی سے فیصلہ ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام. اب جناب بساط بچھی ہوئی ہے، چاروں کھلاڑی اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. وہ جو دنیا دار تھے انہوں نے تو تیزی سے سب سے پہلے انہوں نے اپنی چال چل دی. ان کو اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی کہ اور کسی کو کیا دلچسپی ہے اور کیا معاملات ہیں، دین پر کیا گزرتی ہے. دین سے لا تعلقی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ادھر دین کے بانی رسول کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، رسول کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ فوری طور پر اقتدار کی تقسیم کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. سلطنت تمہیں نہیں، ہمیں ملنی چاہیے، تم نہیں، ہم اس کا حق رکھتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے. تو پہلا وار کہہ لیجئے یا پہلی چال کہہ لیجئے انہوں نے چلی کہ جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بظاہر بھیڑ بھاڑ ہے لوگوں کی، لیکن اس بھیڑ بھاڑ نے سب سے پہلے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. دیدار دفن رسول میں مشغول رہے. دشمنان اسلام اس وقت مکے کے اندر مقیم تھے، مدینے میں نہیں تھے. جو دوست تھے وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کا جنازہ اٹھ جائے تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بانی اسلام جو اسلام کا صحیح دوست ہوگا اس کی نگاہیں
اپنا اقدام کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں گی کہ جو اس وقت وارث اسلام ہے اس کا فرمان کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے. تو ان کی نگاہیں علی کے ماتھے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ اس ماتھے کی شکنیں کیا کہتی ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ زبان علی کیا فرمان دیتا ہے. اس دوران میں ایک گروہ تو اپنا کام کر گیا اور سمجھ رہا ہے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، ہمیں اقتدار چاہیے تھا مل گیا، جسے عہدے چاہیے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اقتدار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کر دی. اچھا بیعت کے سلسلے میں تمہیں صلے میں ہم تمہیں اپنے ہاں منصب بھی دیتے ہیں، اپنے ہاں عہدے بھی دیتے ہیں. اس طرح سے عہدوں کی تقسیم شروع ہو گئی. وہ گروہ تو مطمئن ہو گیا. اب اس کے بعد کون چال چلے؟ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ کہتا کہ حق و باطل کے معرکے میں، جہاں حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے وہاں یہ عجیب بات ہے، حق کبھی ابتدا نہیں کیا کرتا. کاش میں اس جملے کی پوری وضاحت کر سکتا کہ حق کبھی تصادم کی ابتدا نہیں کرتا. حق ہمیشہ باطل کو موقع دیتا ہے کہ وہ تصادم کا آغاز کرے. اور ایک دوسرا بھی اصول عرض کر دوں، کبھی غور کیجئے گا، یوں سمجھیے کہ یہ فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. حق و باطل کے معرکے میں حق ابتدا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ حق و باطل کے معرکے کو کبھی اپنے اسلحے سے نہیں جیتتا، اپنا اسلحہ استعمال ہی نہیں کرتا. حق اس جملے کو یاد رکھیے گا، کوئی موقع ملا اسی اسنا میں تو اس جملے کی وضاحت کروں گا کہ حق اپنے اسلحے کو کبھی استعمال نہیں کرتا. اس کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظار کرتا ہے کہ باطل پہلے وار کرے. جیسے ہی باطل وار کرتا ہے حق کا کام صرف اتنا ہے کہ باطل کے اسلحے کو باطل ہی کی طرف پلٹا دیتا ہے. تمام حق و باطل کی جنگ اسی اصول کے تحت لڑی گئی ہیں. ابتدا نہیں ہوگی اور تم ابتدا کرو گے تو ہم اپنا اسلحہ نہیں لے کے آئیں گے کہ کہا جائے کہ حق کے پاس طاقت زیادہ تھی اس لیے باطل پہ کامیاب ہو گیا. نہیں، طاقت بیچ میں ہم لاتے ہی نہیں. تم جو طاقت دل چاہے لے کے آؤ، وہی طاقت پلٹ کر تمہارے تباہی کا سامان بن جائے گی. اس جملے کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. ابھی تو صرف اتنا عرض کر دوں کہ اب میدان سیاست بچھا ہوا ہے، بساط سیاست بچھی ہوئی ہے، اور اب اس میں ایک فریق تو اپنا کھیل کھیل گیا. اب باقی 3 فریق ہیں، انہیں اپنا کام کرنا ہے. تو اب اس موقع پر ابتدا کون کرے؟ حق تو ابتدا نہیں کرے گا، تصادم کا معاملہ ہے نا. حق ابتدا نہیں کرے گا، چنانچہ باطل نے ابتدا کی. ابو سفیان جو حضور کے انتقال کے وقت مکے کے اندر تھا، اسے خبر ملی کہ مدینے میں تو سب کچھ ہو گیا، رسول کا انتقال ہو گیا، وہ دفن بھی ہو گئے، اور ادھر کچھ لوگوں نے حکومت بھی بنا لی. تو اب فوراً، یہ بہت بڑا سیاستدان تھا، بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا میدان سیاست کا. اس سے پہلے اسلام کے خلاف عربوں کو جمع کرنے کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا مرکزی کردار یہی تھا. بدر کی لڑائی اس کی تحریک پر ہی شروع ہوئی تھی. یہ شامل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کی تحریک پر شروع ہوئی تھی. احد کی لڑائی میں تو یہ قائد بن کے آیا تھا. احزاب کی لڑائی، جس میں خندق کی لڑائی، جس میں تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، تمام اسلام دشمن قوتیں جمع ہو گئی تھیں، اس میں قریش کی قیادت یہی کر رہا تھا. تمام قوتوں کو جمع کرنے والا یہی تھا. ہر محاذ پر اس نے قوتوں کو جمع کرنے کا کام کیا. بہت بڑا سیاستدان تھا. اس نے کہا اتنا بڑا سیاسی فیصلہ ہو گیا اور میں بے خبر بیٹھا ہوا ہوں، میرا تو بیچ میں دخل ہی نہیں رہا. اس نے سوچا کہ اب میرا وہ وقت ہے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ اسلام دوست ٹکرا جائیں ان عوام کے ساتھ. تو کیا کیا جائے؟ فوراً پہنچا، مدینے آیا. مدینے پہنچا، یہ دیکھا کہ کس کے پاس جاؤں جو سب سے زیادہ جس کا حق مارا گیا ہو، جو سب سے زیادہ مظلوم ہو، جو اس وقت سب سے زیادہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھ رہا ہو.
جس کے حقوق سلب ہوئے ہوں گے وہی تو محرومی کا شکار ہوگا نا، اور محرومی کے شکار انسان ہمدردی کا متوقع ہوتا ہے، مدد کا آرزومند ہوتا ہے۔ اس نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، دیکھا ایک علی ابن ابی طالب ہیں جس کی خلافت کا اہتمام تو رسول اتنے زور شور سے کر کے گئے تھے، آج علی سے زیادہ محروم کوئی نہیں، چنانچہ پہنچا علی ابن ابی طالب کے پاس کہ اب علی کسی اس آرزو میں ہوں گے کہ دنیا ان کے ساتھ ہمدردی کرے، دنیا ان کی مدد کرے، بس اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ میں اس کے انداز میں، یہ اس کے تصور کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ علی اس وقت محروم ہیں، ان کا حق چھینا گیا ہے، ان کو ذرا سے بھی سہارا دیا تو پھر جدھر چاہیں گے ہم علی کو لے کے چلیں گے۔ بڑے اعتماد سے گیا اور جا کے مخاطب ہوا، یا علی تم نے یہ دیکھا کہ یہ تخت و اقتدار اور اس کے اوپر مکے کے بازاروں میں کپڑا بیچنے والے قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور علی تم محروم رہ جاؤ؟ تمہارے جیسے اہل فرد ہوتے ہوئے تاریخ کے جملے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ کہاں سے آ گئے کہ یہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں؟ علی یہ حق تمہارا ہے، ایک مرتبہ اشارہ کر کے دیکھو، ذرا دیکھیے علی محروم، علی اپنے حق سے محروم کیا گیا ہے نا، اقتدار سے محروم کیا گیا ہے۔ اسے عرب کا سب سے بڑا سیاستدان جو عملی طور پر لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا ہے، وہ علی سے کہہ رہا ہے علی تم ایک مرتبہ اشارہ کرو تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیدلوں سے بھر دوں گا۔ یہ کوئی کسی ایک فریق کے جملے نہیں ہیں، کسی ایک کی تاریخ نہیں ہے، یہ مسلمہ تاریخ کے جملے بیان کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کے ایک ایک لفظ کا، کہ یہ تمام باتیں آ کے ابو سفیان نے کہیں، یا علی یہ کون ہوتے ہیں حکومت کرنے والے؟ تم اشارہ کرو، تم سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ ایک ذرا سے اشارہ کرو، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیدلوں سے بھر دوں گا۔ یقیناً اس کے قول میں وزن تھا، اس لیے کہ مدینے والوں کے خلاف وہ پہلے سواروں اور پیدلوں کے ہجوم جمع کرتا رہا تھا، اس کی یہ صلاحیت جانی پہچانی تھی۔ لیکن اب علی نے کیا کیا؟ علی نے ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد بس ایک جملہ کہا، ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ بس جناب والا کیا کہنے علی ابن ابی طالب، آپ سے اسی بات کی توقع تھی کہ آپ کے سامنے دشمن یہ جال بچھا رہا تھا کہ اس میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کس تیزی سے اس جال کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا، کس طرح سے اس کو مایوس پھیرا۔ کیا کہنے آپ کی سیاست کے؟ علی کہیں گے اسے تم میری سیاست سمجھتے ہو؟ یہ سیاست نہیں ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے میری سیاست کا، یہ ابتدا ہے اس عمل کی جو مجھے کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ علی ابن ابی طالب نے یہ جواب تو اس کو دیا تھا، یہ جواب اس کو دیا تھا، یہ جواب صرف اس کو نہیں تھا، یہ پیغام کچھ اور لوگوں کے لیے بھی تھا۔ کون سے اور لوگ؟ وہ لوگ کہ جب یہ خبر آئی کہ عرب کا سب سے بڑا سیاستدان عرب کے سب سے بڑے سب سے جری فرد کے پاس جا رہا ہے تو دلوں کی دھڑکنیں رک گئی تھیں، پیروں میں لرزش آ گئی تھی، آنکھیں ہنس پھیل گئی تھی خوف سے کہ اگر یہ دو قوتیں مل گئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ علی کے ہاتھوں سے مارے جانے والے دشمنوں کے سامنے بھی دو گھڑی نہیں رک سکتے تھے۔ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اگر علی ابو سفیان کے ساتھ مل گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، یہ سارا جو کچھ ہم نے کیا ہے خاک میں مل جائے گا۔ دھڑکنیں رکی ہوئی ہیں، نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ دیکھو ابھی کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اتنی دیر نہ عقلیں کام کر رہی ہیں، نہ سوچ کام کر رہی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک انتشار ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ جس کے چہرے پہ جاتے ہوئے بڑی
امیدیں تھیں، بڑی آرزویں تھیں، بڑا یقین تھا، واپس پلٹا ہے تو گردن جھکی ہوئی ہے، شرمایا شرمایا سا ہے، مایوس مایوس سا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا جواب ملا؟ علی نے انکار کر دیا، علی نے واپس پھیر دیا۔ ایک مرتبہ رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، علی نے واپس پھیر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اتنے میں علی کی ایک آواز سنائی دی کہ میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، میں اپنے کاندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں۔ اچھا، علی تو کسی اور کام میں لگ گئے، گویا اب ہماری حکومت میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ علی کے خوف کی موجودگی میں کیا مجال تھی کہ کوئی تخت کے اوپر 4 دن بھی گزار سکتا؟ ذرا سوچئے کہ علی کی ذات کا خوف، علی کا کردار ان کے لیے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا ایک ہی مثال کافی ہے کہ جو علی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ جمع ہو کر پوری جماعت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تو آج علی سے بڑھ کر ان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ سب سے بڑا خطرہ یہ کہہ دے کہ تم بے فکر ہو کے حکومت کرو، میں تو قرآن جمع کر رہا ہوں، میرا تمہارے اقتدار سے کوئی تعلق نہیں، حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں، اچھا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ علی کیا کہنے تیرے، تو نے بڑا کرم کر دیا ہم پر، ہم بار بار اس کا اعتراف کریں گے، چاہے سیاسی مسئلے میں نہ صحیح، کسی علمی مسئلے میں صحیح، لیکن ہماری زبان سے دنیا بار بار سنے گی کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ بس جناب والا ذرا تیزی سے آگے بڑھوں کہ اب یہ جو واپس پلٹا ہے تو اس میں ایک پیغام تو یہ تھا کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، جاؤ تخت سنبھالو، حکومت سنبھالو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی تھا جو علی کے اسی جملے کے اندر چھپا ہوا تھا، اور وہ پیغام بھی علی پہنچانا چاہتے تھے اور جہاں پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ دیکھو یہ سانپ جو یہاں سے چوٹ کھا کے جا رہا ہے، یہ ابو سفیان جو یہاں سے مایوس ہو کے جا رہا ہے، یہاں سے تو مایوس ہو کے گیا ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ